الرحیم۔ متقین کی کامیابی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی ایسے لوگوں کو دنیا میں یہ نعمت ملی کہ راہ حق نصیب ہوئی اور آخرت میں یہ دولت نصیب ہوگی کہ ہر طرح کی کامیابی ان کے لیے ہے۔ یہاں مفلحون کا ترجمہ کہ پورے کامیاب سے، پورے کامیاب، مفلحون کا ترجمہ پورے کامیاب سے کیا گیا۔ مفلحون یہ لفظ فلاح سے بنا ہے جو عربی زبان میں بڑے وسیع معنی میں آتا ہے۔ دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں لفظ فلاح میں جمع ہیں، تو یہاں حق تعالی نے صاف اور واضح طور پر فرمایا کہ کامل فلاح دنیا اور آخرت کی بس انہی لوگوں کے لیے ہے جو متقین کی ان مذکورہ صفات سے متصف ہوں۔ اسی سے اس کی ضد کو بھی سمجھ لیا جائے، یعنی جو لوگ ان مذکورہ متقین کی صفات کو اختیار نہیں کریں گے وہ کبھی کامل فلاح کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور قرون اول کے اہل ایمان متقین کی صفات اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں جنہیں پوری پختگی حاصل تھی، دنیا نے ان کی کامیابیوں کو دیکھ لیا اور اللہ تعالی نے جو ان سے وعدے فرمائے وہ سب پورے ہوئے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے، سواء علیہم، برابر ہے ان کے حق میں، انذرتہم ام لم تنذرہم، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کی کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑی سزا ہے۔ تو یہاں بنیادی طور پر ضدی کافروں کے بارے میں 3 وضاحتیں کی گئیں۔ کفر کی لغوی معنی چھپانے کے ہیں، لیکن اصطلاح شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی چیز کے انکار، تکذیب کا نام کفر ہے۔ اس طرح جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے جن کا ثبوت قطعی و یقینی ہے، کسی ایک بات کو بھی حق نہ سمجھے، اس کی تصدیق نہ کرے، وہ کافر کہلائے گا۔ ان آیات سے مطلق ہر کافر کا بیان نہیں فرمایا گیا، بلکہ یہاں وہ خاص قسم کے کافر مراد ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا، جن کی ضمیر ضد اور عناد کی وجہ سے مردہ اور دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ ایسے کافروں کے بارے میں ان آیات میں پہلی بات تو یہ بتائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے کافروں کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ یہاں یہ بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ پھر ایسے ضدی اور معاند کفار کو احکام سنانا اور تبلیغ کرنا تو فضول کام ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیکار اور بے فائدہ کام کیوں سپرد ہوا؟ اس کا جواب حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر میں یہ دیا کہ فعل عبث، یعنی ایسا فعل جس کو بیکار سمجھا جاتا ہے، یہ تو اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو۔ یہاں اگرچہ ان ضدی کافروں کو فائدہ نہ ہوگا، لیکن رسول مقبول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فائدہ ہوگا کہ تبلیغ کا ثواب ملے گا، پھر یہ فضول فعل کیسے ہوا؟ دوسری بات، یہاں ان آیات میں ایسے ضدی اور معاند کفار کے بارے میں بتائی گئی کہ لا یؤمنون، یہ فرمانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کسی خطرناک مریض کو دیکھ کر اس کے مرنے کی پیشن گوئی کر دے اور وہ مریض اس ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق واقعہ مر بھی جائے تو اس سے ڈاکٹر پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ڈاکٹر کے کہنے سے وہ مر گیا، اگر نہ کہتا تو نہ مرتا، بلکہ کہا یہی جائے گا کہ خود ڈاکٹر کا یہ کہنا مریض کی حالت کے پیش نظر تھا جو صحیح نکلا۔
اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ کے علم و خبر کو ان کفار کی بے ایمانی اور بدحالی کا سبب نہیں کہا جائے گا، بلکہ خود ان کفار کی بدعملی اور بے ایمانی کو اللہ تعالیٰ کی خبر کا سبب قرار دیا جائے گا، یعنی ان کی بدحالی کا اندازہ کر کے اللہ تعالیٰ نے لا یؤمنون کی خبر دی جو صحیح نکلی۔ Allah